الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دے گی ہوتی، مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھی ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں بس سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گڑھ کر اللہ کی طرف منسوخ کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں، پاک ہے وہ اور بالا اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے و مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی و تری میں چلاتا ہے، چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو، پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے۔ اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے۔ دنیا کے چند روزہ مزے ہیں لوٹ لو، پھر ہماری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی۔ پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پڑتی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی اور کیا مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم ان سے پیدا اٹھانے پر قادر ہیں؟ یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے ایسا غرق کر کے رکھ دیا گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں۔ تم اس ناپائیدار زندگی کے فریب میں مبتلا ہو رہے ہو اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ ہدایت اس کے اختیار میں ہے، جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ یونس جیسا کہ کل ہم نے بتلایا تھا مکی سورہ ہے اور اس کا موضوع اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اللہ کی توحید اور روز آخرت پر ایمان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کے اوپر اگر کوئی اعتراضات کیے گئے ہیں تو ان کا جواب دیا گیا ہے۔ یہاں پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا کہ لوگ بھلائی کے معاملے میں جس طرح سے جلدی دکھلاتے ہیں، یعنی کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے تو لپکتے ہیں،
اگر ان کی برائیوں کے اوپر اسی طرح سے اللہ بھی جلدی کرتا تو ان کا معاملہ کب تک جو ہے ختم ہو گیا ہوتا. تو اللہ مہلت دے رہا ہے تو اس مہلت سے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اگلی آیت میں یہ بتلایا کہ جب انسان کسی مصیبت میں، انسان یہاں اس سے مراد یعنی ناشکرہ انسان، کافر اور مشرک انسان، اللہ سے غافل انسان، کہ جب اسے کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو پھر وہ جان لیتا ہے کہ اس سے چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو پھر وہ لیٹے بیٹھے کھڑے جس حالت میں بھی ہوتا ہے اللہ ہی سے گڑگڑا کے دعا کرتا ہے. لیکن جب اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر ایسا بن جاتا ہے جیسے کبھی اسے کوئی مصیبت نہ تو لاحق ہوئی اور نہ ہی اس نے کبھی اللہ کو پکارا اور دعا کی. تو اس طرح سے یہ بتلانے کے بعد قریش کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، تم سے پہلے بہت ساری امتیں، بہت ساری قومیں ہم نے ان کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا. یعنی وہ بھی جب تکذیب میں اور کفر میں مبتلا ہوئی اور اللہ کی آیات اور اللہ کے انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا تو پھر کیا ہوا کہ انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، انہیں تباہ کر دیا. کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے واضح دلیلیں لے کر، لیکن انہوں نے مان کر نہ دیا، ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں سزا دی اور ہلاک کر دیا، اور ایسے ہی جو ہے مجرموں کو ہم بدلہ دیا کرتے ہیں. تو اس طرح سے جو بہت ساری نسلیں اور امتیں گزر چکی ہیں، ان کے بعد اب تمہارا دور آیا ہے. یہاں پہ خطاب قریش سے ہے. اب تمہارا دور آیا ہے، زمین میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا ہے ان کے بعد، تاکہ ہم دیکھیں کہ اب تم کیسے عمل کرتے ہو. یعنی گویا ہر امت جسے زندگی عطا ہوتی ہے، کچھ سیاسی اور معاشی زور عطا ہوتا ہے، اقتدار عطا ہوتا ہے، تو اس لیے نہیں کہ وہ جو چاہیں کریں، منمانی کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو بھی دیتا ہے حقیقت میں اس کو دیکھتا ہے کہ یہ اقتدار پا کر، اختیار پا کر کیا کرتے ہیں، کس طرح کا عمل کرتے ہیں. اگر ان کا عمل ایسا ہوتا ہے جو زندگی بخشنے والا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے زندگی عطا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ ہلاکت اور تباہی والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں. اگلی آیت میں ایک اہم بات بتلائی گئی ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے یعنی مشرکین عرب اور قریش، ان کے سامنے جب ہماری آیات واضح طور پر پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں، تو وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات سے غافل ہیں، اس کے متوقع نہیں ہیں، تو نبی سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ. یہ قرآن ہمیں پسند نہیں، کچھ اور لے کر آؤ، یا کم از کم اس کے اندر کچھ ترمیم اور تبدیلی کر دو. تو گویا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ قرآن ان کے اپنے مزاج اور ان کی اپنی خواہش اور ان کے اپنی مرضی کے مطابق ہو، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ کچھ کمپرومائز ہو جائے، کہ کچھ تمہاری بات مانی جائے، کچھ ہماری بات مانی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس قرآن کو بدل دو، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یا اسے بدل دو، اس میں ترمیم کرو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی کہہ دو کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ سے اپنی مرضی اس کے اندر کوئی قرآن کے اندر کوئی ترمیم کروں، تبدیلی کروں. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں پیروکار ہوں، ماننے والا ہوں، جو وہی میری طرف آتی ہے اللہ کی طرف سے میں اسی کو اپناتا ہوں اور اسی کی اتباع کرتا ہوں. اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ ہولناک دن کے عذاب کا اس میں گرفتار ہو جاؤں گا، پکڑ لیا جاؤں گا اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی. پھر ان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور جو وحی نازل ہو رہی تھی اس کے جو اعتراضات مشرکین کے ہوتے تھے، خاص طور سے ان کے بڑے بڑے لوگوں کے، کہ یہ خود لکھتا ہے یا لکھواتا ہے اور پڑھ کے سناتا ہے اور خواہ مخواہ جو ہے دھوس جمانے کے لیے، روح جمانے کے لیے کہتا ہے کہ اوپر سے وحی آ رہی ہے. تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں پڑھ کے سناتا. یعنی اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی کہ قرآن نازل ہو تو میں کچھ نہیں سناتا، اور اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. آخر تمہیں تو معلوم ہے کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ میں کس قسم کا انسان ہوں، میری صلاحیتیں کیا ہیں، اور اس نبوت سے پہلے، اس کے اعلان سے پہلے میری بھاگ دوڑ کیا تھی، اور میرا معاشرے میں کیا مطلب یہ کہ عمل دخل تھا، میری علمی صلاحیت کیا تھی، میں نے کہاں پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ سب کچھ تمہاری آنکھوں کے سامنے. آخر 40 سال میں یہیں پہ پیدا ہوا، یہیں پہ پلا بڑھا، جوان ہوا، تمہارے ساتھ رہا، تجارت کی، تم لوگوں کے ساتھ معاملات کیے، تم سب جانتے ہو.
گویا میں نے کبھی پڑھنے پڑھانے کا کام نہیں کیا. تو یہ ایک بار کی کہاں سے ایک شخص جو تمہارے درمیان رہا تم دیکھتے رہے ہو, کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا, کالج میں نہیں گیا, اسکول میں نہیں گیا, یہ کہاں سے اس کے بس کی بات ہے کہ وہ ایک کلام اس طرح سے تصنیف کر کے تمہارے سامنے پیش کرے. اور پھر یہ بھی گویا اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میری صداقت, میری امانت, میرا کیریکٹر, میرا اخلاق وہ بھی تمہارے سامنے. میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا تو اللہ سے میں جھوٹ بولوں گا. تو اس لیے فرمایا کہ کیا اس پہ تم غور نہیں کرتے, عقل سے کام نہیں لیتے. تو پھر اس کے باوجود بھی جو لوگ الزام تراشی کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے. آگے فرمایا ان کے سفارشیوں کے بارے میں کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان ایسے لوگوں کی, ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع, اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. اپنے دماغ سے انہوں نے گھڑ لیا ہے, یہ بخشوا لیں گے, یہ وہاں پہ جا کے ہمارے لیے سفارش کریں گے. تو سفارشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت میں اسی کی تردید حقیقت میں کی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا تم لوگ اللہ کو کوئی ایسی چیز بتلانا چاہتے ہو زمین اور آسمان میں جو اس کے علم میں نہیں ہے؟ یعنی بھلا ایسی بھی کوئی بات ہے کہ جو اللہ نہیں جانتا زمین و آسمان میں, تم جا کے بتاؤ گے؟ یعنی تمہارے سفارشی. تو سفارشی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ اگر کوئی مجرم جو ہے گرفتار ہوا تو کوئی سفارشی آ کے وہاں پہ بتائے کہ نعوذ باللہ پروردگار عالم یہ سارا معاملہ دنیا کا تو اور آسمان و زمین کا تو آپ کو معلوم ہے, لیکن اس بندے کے بارے میں آپ سے غلطی ہوئی, چوک ہو گئی اور آپ کا رجسٹر جو ہے نا اس میں معلومات غلط درج ہے. کیا کہے گا وہ؟ یہ بتائے گا یا آپ کو معلوم نہیں, ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ بندہ جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے, آپ نے غلطی سے اس کو پکڑ لیا اور جہنم میں بھیج دیا, سزا دی. تو فرمایا کہ کسی سفارشی کی وہاں پہ گنجائش نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کو کسی کی شراکت کی ضرورت نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کوئی آ کر اللہ کو بتائے کہ مجھے کچھ کمی ہے, میرے علم میں یا معلومات میں کمی ہے تو تم اسے پورے کرو یا میری مدد کرو. ایسا نہیں ہے. آیت نمبر 22 میں موضوع جو ہے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن مصیبت ختم ہو جانے کے بعد بھول جاتے ہیں. فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے. آیت نمبر 22 میں هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں چل لیتی ہیں اس طرح سے کہ بڑی سازگار ہوا ہے, بڑی اچھی ہوا, جیسی کشتیوں کے لیے چاہیے ہوا وہ ہوا چل رہی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بڑی عمدہ ہوا چل رہی ہے تو سفر بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی کے ساتھ طے ہوگا. اتنے میں زوردار طوفانی ہوا آتی ہے اور گھیر لیتی ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں اور انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اب جو ہے گھر گئے ہیں, اس عذاب سے, اس طوفان سے بچ نہیں سکتے. تو اس وقت لوگوں کا معاملہ جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پھر اپنی بندگی کو, اپنی عبودیت کو, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں اللہ کو. مخلصین لہ الدین, اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین کے اصل معنی یہی ہیں کہ کسی کی بندگی اور غلامی قبول کر لینا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دین کے اندر جو تعلیمات ہیں, جو احکام ہیں وہ سر آنکھوں پر ان پر عمل کیا جائے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار تیری غلامی ہم کرتے ہیں اور تیری بندگی کا ہم اقرار کرتے ہیں, تیری پرستش کریں گے, تیری اطاعت کریں گے, بس تیرے سوا اور کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تو کافر اور مومن ہر ایک کی سنتا ہے. فرمایا کہ لیکن کیا ہے کہ اگر ہم, اور یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہم کو نجات دے دی, چھٹکارا دے دیا, تو ہم بڑے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ کے احسان ہوگا, اس کو ہم بھولیں گے نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم عبودیت کا کما حق جو ہے بجا لائیں گے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ انہیں اس سے نجات دے دیتا ہے, بچا لیتا ہے, تو پھر وہ آ کے زمین میں اسی طرح سے زیادتی کرنے لگتے ہیں
یعنی اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت سے ہٹ جاتے ہیں، اب سرکشی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے پہلے تھے۔ تو فرمایا کہ اے لوگوں، یہاں پہ پھر یا ایھا الناس، اس سے مراد اسی قسم کے لوگ ہیں، بہکے ہوئے مشرک اور کافر لوگ۔ اے لوگوں، تمہاری یہ زیادتی، اس سے اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس کا سراسر نقصان تمہارا ہی ہے۔ اور جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب کچھ سامان ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، اور پھر سب کے سب تم لوگ ہمارے پاس آؤ گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتائیں گے کہ کیسے عمل تم لوگوں نے کیے۔ اور پھر دنیا کی زندگی کی حقیقت بتلائی کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کہ بالکل ناپائیدار ہے، فانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ حقیقت میں کیا ہے کہ شیشہ ہے کہ ایک پتھر پڑا اور ٹوٹ گیا، بڑا خوبصورت دیکھ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سجا ہوا ہے، کوئی بچہ کھیلتے ہوئے آ کے گرا دیا، پتہ چلا کہ یہ ٹوٹ گیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے جب بارش ہوتی ہے تو وہ سبزے، وہ پودے جس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، ایک دم لہلہا اٹھتے ہیں۔ اس طرح سے کہ زمین ہری بھری نظر آتی ہے، کھیتیاں بالکل سچ سنور جاتی ہیں، لوگ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ واہ واہ، کسان دیکھ کے خوش ہوتا ہے، کتنی عمدہ فصل ہے، اس سال بہت اچھی فصل ہوگی، خوب غلے جو ہے نا گھر میں لا کے جمع کریں گے۔ اور یہ بھی سمجھ لیتے کہ اب تو بس اپنے ہاتھ میں ہے، چند دنوں کی بات ہے، اس کی کٹائی جو ہے نا ہونے والی ہے، اور گھر میں لے کر آئیں گے، بھر لیں گے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اس کھیتی پر جس سے ایک کسان یا کھیتی والا جو ہے اپنی بڑی امیدیں وابستہ کر کے رکھتا ہے، اور موہوم آرزوئیں اس کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ رات یا دن کے کسی وقت ہمارا معاملہ، ہمارا حکم آتا ہے، اور پھر اس کو ہم کیا ہے کھلیان بنا کے یا ریزہ ریزہ بنا کے اور چور چور کر کے رکھ دیتے ہیں، اس طرح سے کہ وہ کھیتی یوں اجڑ جاتی ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کل یہاں پہ کوئی چیز تھی۔ تو فرمایا کہ ہم دو لوگوں کے لیے اس طرح سے نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ اس میں غور و فکر کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دنیا کی زندگی اسی طرح ہے، بڑے خوش ہیں، مگن ہیں، بڑے خوش ہیں، مگن ہیں، اچانک ٹٹوا جو ہے دبا دیا گیا، ملک الموت آیا، فرشتے موت آیا، پتہ چلا کہ گئے کام سے۔ تو فرمایا کہ لوگوں یہ جان لو کہ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ سلامتی کا گھر یعنی جنت، سلامتی کا گھر جہاں پہ امن ہوگا، سلامتی ہوگی، اس کی طرف بلاتا ہے، اور اس کے لیے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی سیدھے راستے پہ چلے بغیر دارالسلام تک پہنچا نہیں جا سکتا، اور یہ اللہ کی مشیت اور توفیق کے بغیر صراط مستقیم کسی کو حاصل ہونے والی نہیں۔ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ
الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل ان کے چہروں پر روسیائی اور ذلت نہ چھائے گی وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور جن لوگوں نے برائیاں کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے ذلت ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مذاق چکھ لے گا اور سب اپنی حقیقی مالک کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور اس سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے یہ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا باقی رہ گیا
آخر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی اور وہ مان کر نہ دیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہو اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور اس کا اعادہ بھی، پھر تم یہ کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو؟ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو وہ کچھ پہلے آ چکا تھا، اس کی تصدیق اور کتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرمانروائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک سورہ اس جیسی تصنیف کر لاؤ، اگر ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خواہ مخواہ اٹکل پچھو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو ان ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دے کہ میرا عمل میرے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ محض ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہچان کرنے کو ٹھہرے تھے۔ اس وقت تحقیق ہو جائے گا کہ فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راست پر نہ تھے۔ جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں جس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں۔ بہرحال انہیں آنا ہماری طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی؟ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر بھی نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے اسی وقت تم اسے مانو گے؟ آپ بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکو، جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا اور کیا بدلہ تم کو دیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ بہرحال یہ دنیا جو ہے فنا ہو جائے گی اور دنیا میں جو بھی ہے وہ فنا ہو جائیں گے اور آخرت تو آ کے رہے گی۔ تو وہاں پہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہوں گے دنیا میں تو ان کے لیے اچھا انجام ہے، بلکہ اور بھی اس سے بڑھ کر وہ زیادہ الحسنہ و زیادہ یعنی اچھا انجام ہے، اور مزید یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کا فضل ہے، اور یہ لوگ کسی ذلت اور رسوائی سے اور رسیائی سے جو ہے محفوظ رہیں گے، وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے بدی کمائی دنیا میں تو آخرت میں اس کا بدلہ برا ہی وہ جو ہے دیکھیں گے، اور ان کے اوپر جو ہے ذلت وہ چھائی ہوئی ہوگی اور رسیائی ہوگی، اور وہاں پہ کوئی جو ہے اللہ سے ان کا بچانے والا نہیں ہوگا۔ تو اس کے بارے میں، اس کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ سزا ان کو دی جائے گی اور رسیائی ہوگی اور ذلت ان پہ تھوپی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کیفیت کے بارے میں اور اس منظر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب لوگوں کو اکٹھا جمع کریں گے، سارے لوگوں کو، چھوٹے بڑے اور یہ نعرے لگانے والے اور لیڈر اور پیر اور پیروکار سارے جو ہے ان کو جمع کریں گے۔ پھر جن لوگوں نے شرک کیا یعنی لوگوں کو شریک بنایا، شرک کرنے والے لوگ،
کہ فلاں جو ہے وہ ہمارے لیڈر ہیں، فلاں ہمارے پیر ہیں، فلاں ہمارے بت یا دیوی یا دیوتا ہیں، تو جن لوگوں نے شرک کیا ان سے کہا جائے گا کہ ٹھہرو اپنی جگہ پہ، اور پھر ان کے شرکا کو بھی لایا جائے گا کہ آپ لوگ بھی سامنے آئے. پھر اس کے بعد فزیلنا بینہم، ان کے درمیان سے پردہ ہم اٹھا دیں گے، یا یہ کہہ لیجیے کہ اجنبیت کا پردہ ہم ختم کر دیں گے. یعنی دنیا میں تو یہ رہتا ہے نا کہ کتنے معبودان باطل جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں برے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں. جو اچھے لوگ ہیں بیچارے اس سے جو ہے نا ان کا کوئی لینا دینا نہیں، زبردستی لوگوں نے ان کے چلے جانے کے بعد بنا دیا. ہمارے کتنے نبی ہیں، کتنے ولی ہیں، کتنے محدث ہیں، کتنے بزرگ ہیں جن کو لوگوں نے پوجنا شروع کر دیا ہے. تو اسی طرح سے ان کے شرکا وہ بھی ہوں گے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کا کوئی وجود ہی نہیں، جن کی کوئی حقیقت نہیں، ان کو بھی لایا جائے گا. تو یہاں پہ ہوتا کیا ہے دنیا میں، آدمی جسے پوجتا ہے بزرگ مان کر، یقیناً اسے کچھ اونچا درجہ دیتا ہے. حتیٰ کہ لیڈر بھی اگر ہوتا ہے، سیاسی لیڈر، اس کے پیچھے جے جے کار کرتے ہوئے چلتا ہے تو اسے بھی اپنے سے بلند سمجھتا ہے. تو دنیا میں ایک قسم کی اجنبیت حائل رہتی ہے پیروکار میں اور لیڈروں میں یا بڑوں اور بزرگوں میں. تو یہ لوگ جھجکتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو خود ان کے مقابلے میں کم در سمجھتے ہیں. وہاں پہ پردہ اٹھ جائے گا آمنے سامنے. تو ان کے شرکا جو ہے جنہیں انہوں نے شریک بنایا وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری تو آپ بندگی نہیں کرتے تھے، اور اگر آپ لوگوں نے کیا تو ہمیں اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ ہے. ہمیں آپ کی عبادت سے، آپ کی بندگی اور غلامی سے کوئی لینا دینا نہیں، کچھ سروکار نہیں ہے. یہ آپ کا اپنا کام ہے، آپ اس کی ذمہ داری خود جو ہے بھگتے. تو پھر اس طرح سے ہر شخص جس نے جو کچھ اس طرح سے بری کمائی کی ہوگی دنیا میں، اس کا بدلہ یا اس کی سزا اس کو دے دی جائے گی. پھر اللہ کی توحید کے اوپر آگے آیات آ رہی ہیں دلیل کے طور پر، کہ آیت نمبر 31 میں 30 کے بعد قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بتاؤ کہ آسمان سے اور زمین سے رزق تمہیں کون بہم پہنچاتا ہے. اور اسی طرح سے بینائی اور کان سننے کے لیے یہ صلاحیتیں اور قوتیں کون دیتا ہے، اور کون ہے کہ جو مردہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ شانیں ہیں اور یہ اس کے کارنامے ہیں کہ ایک چیز مردہ ہوتی ہے اس سے زندگی نکالتا اللہ تعالیٰ. مثلا دانا ہے، بیج ہے سوکھا ہوا، اس میں سے زندگی نکلتی ہے، یعنی پودا نکلتا ہے. اور کتنے جاندار ہیں اس میں سے مردہ نکلتا ہے، وہی جاندار پودا اس میں سے سوکھے ہوئے دانے بعد میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے انسانی وجود جو ہے یہ عدم سے آتا ہے، یعنی موت سے گویا کچھ نہیں ہوتا ہے، پھر وجود آتا ہے، زندگی ہوتی ہے. پھر اسی زندگی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی بے جان چیزیں نکالتا ہے. انسان کی بزلے، پیشاب پاخانہ وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. یہ ایک زندہ میں سے مردہ وہ نکالتا ہے، بے جان چیز نکالتا ہے، اور بے جان چیز سے جاندار چیز بناتا ہے. فرمایا کہ یہ سارے، اور پھر یہ کہ من یدبر الامر، یہ سارا بندوبست، یہ نظام کون چلا رہا ہے؟ بارش برسانا آسمان سے، زمین سے رزق اگانا دینا، آنکھ، اور یہ چند چیزیں گنمائی ہیں. تو آپ سوچ لیجئے کہ کتنے انسان ہیں دنیا میں کہ جن کے آنکھ اور کان ہیں. یہ سارے لوگوں کے کان اور آنکھ کی جو ہے حفاظت کرنا، انہیں دیکھنا، فراہم کرنا. کتنے جانور ہیں ان کے آنکھ اور کان ہیں. اور رزق یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے کہ صرف دانا ہی. رزق بے شمار، بہت ہی وسیع مفہوم اس کا ہے. اللہ کے رزق کی نوعیت یعنی بہت ہی وسیع چیز ہے. صرف وہی نہیں کہ جو ہم بیٹھ کے کھاتے اور پیتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں. یہ کون دیتا ہے؟ ایک مقدار سے، متعین مقدار سے، ہر ایک کے لیے طے ہے. یہ سب کچھ دینے کے بعد یہ سارا بندوبست اور نظام اس پوری کائنات کا کون چلا رہا ہے؟ تو فرمایا سَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سب کہیں گے اللہ. یعنی مشرک لوگ بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے، مشرک بھی اس کا اعتراف کریں گے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا کیا ہوا وہی کرتا ہے. تو فرمایا جب حقیقت یہ ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ وہی اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں پیدا کرتا ہے، جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے، جو تمہاری نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. وہی پر اللہ جو ہے تمہارا
رب حقیقی ہے، تو اس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد یا اس حق کے واضح ہو جانے کے بعد اب بتاؤ کہ اس کے بعد کیا باقی ہے سوائے گمراہی کے؟ اگلی آیت میں 34 میں فرمایا کہ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ پھر دلیل آ رہی ہے، اور اس میں اللہ کی توحید کی بھی اور آخرت کی بھی، یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے زندہ کیا جائے گا۔ میں کہ ہے تمہارے شرکا میں سے کوئی کہ جو تخلیق کا آغاز بھی کرے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے، ابتداءً کسی کو پیدا کرے بنائے اور پھر اس کے ختم ہو جانے کے بعد مر جانے کے بعد پھر سے اسے اثر نو بنائے؟ ہے کوئی جواب نہیں۔ قل اللہ، پچھلی آیت میں تو تھا نا سیقولون اللہ، کہیں گے کہ اللہ، یہاں پہ خاموشی ہے۔ کیوں؟ وہ یہ تو اعتراف کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، لیکن مرنے کے بعد اعادہ اگر اس پہ ہاں بول دیں، اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر بول دیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ جزا اور سزا جو ہے نا اس کو ماننا پڑے گا، تو اس سے بچنے کے لیے اپنی زبان بند کر لیتے ہیں، خاموش، جواب نہیں دیتے۔ وہ پہلی تخلیق کا انکار نہیں کر سکتے، اور جب پہلی تخلیق ہو گئی تو اس بات کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ دوسری تخلیق مشکل ہوگی، وہ آسان تر ہے، لیکن اس کو اگر مانے تو پھر اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بات ثابت ہو گئی کہ مرنے کے بعد کیا ہے کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہی وہ بات کہنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کی زبانیں جب چونکہ بند تھیں، اس لیے فرمایا اے نبی تم کہہ دو کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تخلیق کا آغاز بھی کرتا ہے اور پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ فأنیٰ تؤفکون، بتاؤ تمہارے یہ کھوپڑی کہاں الٹ گئی ہے، کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی؟ اور پھر ان کے معبودوں کی، ان کے بتوں کی، اللہ کے ماں سوا جو ہیں ان کی بے حقیقتی بیان کی جا رہی ہے کہ اے نبی ان سے پوچھو کہ تمہارے جو شرکا ہیں ان میں سے کوئی ہے کہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے؟ یعنی یہ سارے جنہیں تم پوچھتے ہو تو یہ تمہیں بتلاتے ہیں کہ تم ہمیں اپنی زندگی کیسے بسر کرو، کیسے گزارو۔ بھی انسان دنیا میں آنے کے بعد جس طرح سے کھانے پینے کا محتاج ہے، زندہ رہنے کے لیے جو زندگی کے لوازم ان کا محتاج ہے، اسی طرح سے انسان کی اس سے کہیں زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ کس طرح سے اسے زندگی بسر کرنی ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ صحیح راستہ کون سا، اسے یہ معلوم ہو کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے مقابلے میں گمراہی کیا ہے۔ حق و حقیقت کو اپنائے، گمراہی سے بچے، یہ اس کی ضرورت حقیقت میں کھانے اور پینے اس سے زیادہ بڑی ہے۔ اور کھانا پینا انسان کا جو ہوتا ہے اسی لیے ہوتا ہے کہ زندہ رہ کر حق کا راستہ جو ہے معلوم کرے، اسے تلاش کرے۔ تو تمہارے شرکا میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کی طرف رہنمائی کرے؟ وہاں بھی خاموشی ظاہر ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ بت تو ایسے چپ چاپ بیٹھے ہوئے چاہے کتنے خوبصورت بناتے ہیں، اور وہ ان کی پتہ نہیں کون کون سی دیویاں مسکراتی بھی رہیں، دور سے لوگ دیکھیں کہ جو ہے نا مسکرا رہی ہیں، شاید کسی کے اوپر نظر جو ہے نا اس طرح سے ڈالی ہوئی کہ فریفتہ ہے، اور بیچارہ جو ہے پوجنے والا پجاری سمجھے کہ نظر کرم میرے ہی اوپر ہے نا۔ بہت سارے ہیں اس طرح ہندوستان میں، لکشمی دیوی کے پوجنے والے، ٹھیک ہے، اور سیتا دیوی کے پوجنے والے، تو وہ پوجنے نہیں جاتے، ان کے نظارے کرنے جاتے ہیں ان کے بتوں۔ تو کتنی ان کی آنکھیں چمکدار ہوں اور ہونٹوں پہ جو ہے نا لالی بھی لگی ہو اور غازہ بھی لگا ہو، وہ سب کچھ، اور اسی طرح سے دوسرے بھی ہیں بت، ظاہر ہے کہ خاموش ہیں، کچھ کر نہیں سکتے۔ وہاں پہ بھی خاموشی، تو فرمایا اے نبی کہہ دو کہ اللہ یہدی للحق، حق کی رہنمائی، حق کی طرف راستہ کون سا ہے یہ بتاتا تو اللہ ہی بتاتا ہے، وہ نہیں بتاتے خود۔ تو ذرا سوچو کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، حق کا راستہ بتلاتا ہے، وہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کی مانی جائے، یا وہ جنہیں خود اپنا پتہ نہیں ہے الا یہ کہ ان کو بتایا جائے؟ بیچارے بتوں کو اگر بیٹھایا جاتا ہے لے جا کے تو انہیں پتہ چلتا ہے انہیں بیٹھا دیا گیا، وہ بھی نہیں معلوم ہے ان کو۔ اور اگر کوئی زندہ بت ہے تو اسے بھی یعنی کیا ہے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، از خود وہ نہ اپنے لیے جانتا ہے اور نہ دوسروں کے لیے۔ بتاؤ کہ جو خود اپنے لیے نہیں جانتا کہ راستہ کدھر جانا ہے اور کون سا راستہ درست ہے، تو دوسروں کو کیا بتلائے گا؟ اور جب اس کی کیفیت یہ ہے تو اسے پھر معبود کیسے مانا جائے گا؟
معبود تو اسے مانا جائے گا کہ جو راستہ حق کا بتلاتا ہے. فرمایا کہ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے نا ظن اور قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہی. بس ایک گمان ہے، ایسا ہے، ٹھیک ہے، چل رہی، کوئی علمی بنیاد نہیں ہے. لیکن فرمایا کہ ظن، گمان، یہ حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا. اور یہ بھی جان لے لوگ کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کا ان سب چیزوں کا، ان کے تمام اعمال کا پتہ ہے. یہ بتلا دینے کے بعد اب قرآن شریف کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ قرآن جو یہ ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کے سوا دوسرے لوگوں کی مدد سے یہ کھڑا نہیں جا سکتا. یہ ایسا کلام نہیں ہے، ایسی کتاب نہیں ہے کہ یہ تصنیف کر لیں کچھ لوگ مل بیٹھ کے جو ہے نا. اگر اللہ یعنی نہ اسے اتارے، لوگ جو ہے بنانا چاہیں قرآن، تو اسے کھڑا نہیں جا سکتا. بلکہ یہ کلام تو وہ ہے کہ یقیناً اللہ کا نازل کردہ ہے، اور یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پہلے صحیفوں کی، اور الکتاب کی تفصیل ہے. الکتاب یعنی اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ اسلامی قانون اور دستور اور فرمان الہی، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسری کتابیں جو ہے ان کی تفصیل، جو اس سے پہلے صحیفے ہیں ان کی تفصیل ان کے اندر پائی جاتی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کلام، یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، نازل ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے، اس کے بارے میں کوئی شبہے کی گنجائش نہیں. تو یہ بالکل حقیقت ہے. کسی یعنی کتاب کو، خاص طور سے قرآن شریف کو لے لیجیے، اگر وہ لوگ نہیں مانتے تھے، اسے ٹھکراتے تھے، تو اس کے دو طریقے ہیں. کسی بھی کتاب کو ٹھکرانے کے، نہ ماننے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ علمی تحقیق کر کے اور تجزیہ اور تحلیل کر کے ثابت کر دیا جائے کہ یہ کتاب جو ہے غلط ہے، مثلا اس کی نسبت فلاں مصنف کی طرف یا مؤلف کی طرف یہ درست نہیں ہے. ایک تحقیقی موضوع ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تحقیق نہیں کی. نمبر ایک، انہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی قرآن شریف، بس ایسی سنا اور کہہ دیا کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں. دوسری چیز یہ کہ قرآن شریف جو تعلیمات پیش کرتا ہے ان تعلیمات کو غلط ثابت کر دیں. ان کے علم میں کوئی ایسی چیز آئی ہو کہ مثلا انہوں نے جھانک کے کہیں سیڑھی لگا کے دیکھا، قرآن تو کہتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اللہ ہے، لیکن وہ پہنچ کے جا کے انہوں نے دیکھ لیا، عینی جو ہے مشاہدہ کر لیا، محسوسات سے اپنے حواس سے جو ہے وہ محسوس کر لیا کہ نہیں وہاں تو ایک نہیں ہے، سینکڑوں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے سیڑھی لگائی اور جا کے عالم غیب میں جھانک کے دیکھا کہ قرآن شریف جنت اور جہنم کے بارے میں بتلا رہا ہے، اور وہ جا کے دیکھ کر آئے، کہتے ہیں نہیں صاحب جنت اور جہنم ہے ہی نہیں، ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جن چیزوں تک وہ نہیں پہنچ سکے، ان کے پاس اس کی تحقیق کے، اس کی جاننے کے، اس کے تجزیے کے کوئی ذرائع نہیں ہے، انہوں نے کیا نہیں، کس بنیاد پہ اس کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ محض ایک یعنی ظن ہے اور گمان ہے، اور اپنے طور پہ کچھ اسی ظن اور گمان کی بنیاد پر افتراء پردازی کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ ام یقولون افترا، اس کے باوجود کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے، اس شخص نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے، یعنی اس کا اپنا تصنیف کرتا ہے، اپنی طرف سے اشارہ اس نے کیا ہے. تو فرمایا کہ اگر بات یہ ہے تو تم لوگ اس کے جیسے ایک سورہ لے کر آؤ، ایک سورہ پیش کرو، اور اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم بلا سکتے ہو اسے بلاؤ، آؤ سارے مل کر جو ہے نا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک سورہ تیار کرو اگر تم لوگ سچے ہو. لیکن یہ ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تکذیب کر دی اس چیز کی جس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، یعنی ان کے احاطہ علم میں جو چیز نہیں آئی اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا. تو ابھی میں بتلا چکا ہوں کہ قرآن شریف کے بارے میں انہوں نے تحقیق نہیں کی، کسی علمی ذرائع سے انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ قرآن شریف جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے اور ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ان کے پاس علمی تحقیق نہیں، اور نہ ہی اس کی تعلیمات کو جھٹلانے کی ان کے پاس کوئی وجہ تھی، اس کے لیے انہوں نے کوئی تحقیق کی ہو، کوئی تلاش کی ہو، ایسا بھی کوئی نہیں تھا. تو جو چیز ان کے احاطہ علم میں نہیں آئی اس کو انہوں نے جھٹلا دیا. تو اگر کوئی چیز کسی انسان کے علم میں، دائرہ علم میں نہ آئے، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز ہے ہی نہیں. بڑا اہم اصول بیان کیا جاتا ہے کہ absence of evidence is not an evidence of absence. اگر کوئی چیز
کوئی دلیل غائب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وجود ہی غائب ہے. کسی چیز کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دلیل بن گئی کہ وہ چیز موجود ہی نہیں. آپ کے پاس یہاں پہ کون سی دلیل ہے کہ اس جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک نہیں دو نہیں 100 نہیں ہزاروں یہاں پہ چینل جو ہے نا یہاں پہ ہیں موجود ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل دیکھ رہے ہیں؟ رکھ دیجئے ایک ٹیلی ویژن یہیں پہ اور دیکھ لیجئے ابھی آتے ہیں کہ نہیں. اب یہ کہیں کہ ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جتنا میں بول رہا ہوں میری آواز اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ شور ہو رہا ہے. آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہے. آپ کو دیکھنا ہے لائیے لگا دیجئے اور شور دیکھ لیجئے کہ کتنا ہو رہا ہے. کوئی شخص ایک کھجور کی گٹھلی اس کے بارے میں کہے کہ اس میں ایک بہت بڑا جنگل چھپا ہوا ہے. آپ کہیں پاگل ہو گئے. لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو اگا کے دیکھیے. اس کو پوٹینشیل کہا جاتا ہے نا. پوٹینشیلی اس کے اندر یہ چیز موجود ہے. جب یہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے تو پھر فعل ہو جاتی ہے. تو ایک چیز ایکچوئل اینڈ فیکچوئل ہے ایک چیز پوٹینشیل ہے. تو پوٹینشیل تو اس کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے کسی چیز جس چیز کا علم ان کو نہیں آیا اسے جھٹلا دیا. تو علم ان کے علم میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی چیز غلط ہو گئی. تو فرمایا کہ واقعہ ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا یعنی دوسری امت کے لوگوں نے. تو پھر دیکھو کہ ان کا کیا انجام ہوا ظالموں کا. ان سے یہ لوگ سبق لیں. اور آگے آیت نمبر 45 میں بتلایا جا رہا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. آخرت میں یہ منظر ہوگا کہ سارے لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو انہیں ایسا لگے گا کہ بس دن کی ایک گھڑی جو ہے نا دنیا میں گزار کر رہے ہیں. اور آئے تھے وہاں پہ کس لیے دنیا میں 1 گھنٹہ یتعارفون بینہم بس الگ سلگ کرنے کے لیے. ہیلو بھائی کیا نام ہے آپ کا. یہ اپنا نام بتایا خیریت سے بس چل یہی ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے. ایک گویا کوئی پارٹی تھی دنیا میں. اس پارٹی میں لوگ جمع ہوئے 1 گھنٹے کے لیے کچھ ڈنر لیا لنچ لیا اور ہیلو کیا اور چلے گئے. یتعارفون بینہم یہی اس کا معنی ہے. تو دنیا کی حقیقت یہ ہے. لوگ کہتے ہیں 50 سال 60 سال 70 سال پتہ نہیں کتنا. ایک کہا جاتا ہے واللہ عالم روایت کس حد تک درست ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. آپ جانتے ہیں 950 سال تو اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے. وہ ایکچوئل ان کی عمر کیا ہے اس سے بھی زیادہ ہی ہے. تو کہا جاتا ہے عمر نوح سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام. ایک مثال ہے عمر نوح کہا جاتا ہے. تو ان سے کہا گیا عین بڑھاپے میں موت سے پہلے یہ بتائیے کہ اتنی لمبی زندگی آپ نے گزاری تو آپ کو کیسا لگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگا کہ جیسے ایک گھر کے 2 دروازے ہیں. اس میں قدم رکھا اس میں سے نکل گیا. یہ ہے یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت. تو سب کو جمع کریں گے تو وہ لگے گا ان کو کہ بس 1 گھنٹہ گزار کر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات کو جن لوگوں نے جھٹلایا دنیا میں وہ بڑے گھاٹے میں پڑے. اللہ کی ملاقات یہ عقیدہ جو ہے نا یہی کیا ہے آخرت کے عقیدے کی جان ہے. اللہ کی ملاقات اللہ کے سامنے حاضری اور پیشی. اور آیت نمبر 47 فرمائے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. ہر امت ایک قوم. دیکھیں ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرے نبی تک جو بھی وہ دور رہتا ہے اسے امت کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جانتے ہیں بہتر کہ ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ امتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محدود ہوا کرتی تھیں کہ کوئی 500 سال کوئی 600 سال کوئی 100 سال کوئی 50 سال اور کبھی یہ کہ بیک وقت یعنی لگاتار نبی آتے تھے خاص طور سے بنی اسرائیل. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر علاقے ہر قوم کے لیے بھی ایک رسول ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں معنوں میں پوری دنیا کے بھی رسول ہیں اور تا قیامت بھی رسول ہیں. اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہر امت کے لیے رسول ہے. تو جب ان کے رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا. یعنی اس رسول کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. انہیں مانے ورنہ یہ ہے کہ اپنے انجام بد کے لیے تیار ہیں. تو یہ ساری جو باتیں سنائی گئیں تو اس پہ یعنی دھمکی اور فرمائش فہمائش اور تنبیہ جو انہیں سنائی گئی قرآن میں یہ سب سننے کے بعد ان کا
ان کی زبان پہ آیا تو کیا آیا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ اگر آپ لوگ سچے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام سب کو انہوں نے خطاب کیا، بھئی تم لوگ یہ جو اسلام لگائے ہوئے ہو اور ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہو عذاب، تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ یہ جو دھمکی روزانہ صبح و شام ہمیں سنا رہے ہو، یہ ڈراوے سنا رہے ہو، یہ اس کا وقت کب آئے گا، کب پورا یہ دھمکی پوری ہوگی؟ فرمایا کہ نبی کہہ دو کہ میں تو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، میں تو خود اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ نفع کا نہ نقصان کا، الا ماشاء اللہ، ہونا تو بس وہی ہے کہ جو اللہ کی مشیت ہوگی، بس میرے بارے میں بھی جو اللہ کی مشیت ہوگی وہی ہوگی، میں خود اپنے بارے میں کوئی اختیار اور زور نہیں رکھتا۔ اور یہ ہے اتنا بتلایا کہ اتنا جان لو کہ ہر امت کی ایک مدت ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک اجل ہے، ایک وقت متعین ہے، جب وہ وقت متعین آ جاتا ہے ان کا تو نہ یہ گھڑی آگے کر سکتے ہیں نہ پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے امتوں کا کی متعینہ مدت، اس کے لیے کوئی یہ کہہ لیجئے کہ دنیاوی پیمانہ نہیں ہے کہ 2 سال 2.5 سال 4 سال، حقیقت میں یہ ایک تمام تر اخلاقی پیمانہ ہے جسے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ مدت کب کس قوم کی کس امت کی کب پوری ہوتی ہے، 100 سال میں یا 200 سال میں یا 500 سال میں یا 1000 سال میں، یہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے لیے دنیاوی اعتبار سے کوئی چیز نہیں ہے کہ جسے طے کیا جا سکے۔ اور پھر اسی لیے ان کو ڈرایا گیا کہ بھئی جس چیز کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو، پوچھ رہے ہو کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، یہ دھمکی کب پوری ہوگی، تو بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب دن یا رات کے کسی وقت تم پر آدم کے اچانک آ جائے اور اس میں تم گرفتار کر لیے جاؤ تو پھر کیا تمہیں اس سے ملے گا؟ تو آخر یہ کون سی چیز ہے کہ تم جس کی جو ہے جلدی مچا رہے ہو؟ کیا اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے جلدی مچائی جائے؟ وہ آئے گا تو تم اس کو روک لو گے، کچھ بگاڑ لو گے، اپنے آپ کو بچا لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ویسی چیز نہیں کہ جس کے لیے مجرم لوگ جو ہے جلدی مچائیں۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن
إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. پھر پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، اور تم اتنا برغوثہ نہیں رکھتے کہ اسے ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ اسے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ اگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے نہیں ہیں۔ وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لے ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی، کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تم لوگ خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افترا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر چیز آسمان و زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو، جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دنیا و آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے نبی، جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ آگاہ رہو، آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب اللہ کے مملوک ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ اور اپنے خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں اور میرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آریاں کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا۔ اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے۔ تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افترا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں، پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے، پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو پیچھے ان کو وہی سنائی گئی، ڈرایا گیا، تو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا، تو آ کے پوچھتے ہیں، وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، آ کے تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا واقعتاً یہ حق ہے؟ تو کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم یہ بالکل حق ہے، اور یہ جان لو کہ تم اللہ کی پکڑ سے کہیں نکل کے بھاگ نہیں سکتے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں بن سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کہیں ایسا نہیں ہے کہ نکل بھاگو تو اللہ جو ہے پریشان ہو جائے، اسے کوئی پریشانی لاحق ہو تمہیں پکڑنے میں، ایسا نہیں، تم کہیں نکل بھاگ نہیں سکتے۔ اور اس وقت معاملہ یہ ہوگا کہ ہر جان
جو وہاں پہ اللہ کے عذاب میں پکڑی جائے گی تو وہ خواہش کریں گے کہ پوری دنیا جو ہے انہیں مل جائے اور اسے دے کے فدیہ میں دے کے اپنے آپ کو بچا لیں، چھوڑا لیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکے گا. اور جب عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں حسرت اور ندامت محسوس کریں گے، لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ انصاف کے ساتھ معاملہ جو ہے اس کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جس چیز کے وہ مستحق تھے انہیں دے دی گئی وہ چیز. یعنی دنیا میں بڑی اکڑ ہے، وہاں پہ کوئی اکڑ اکڑ نہیں چلے گی، بالکل پکڑ کے جیسے گریباں سے پکڑا اٹھا کے پھینک دیا، چل ساری جو ہے اکڑ بازی ان کی ڈھیلی پڑ جائے گی. آگے آیت نمبر 57 میں قرآن شریف کے بارے میں تمام لوگوں کو خطاب کر کے متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ کتاب آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت. اس میں تمہیں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ تمہیں کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے اور کس سے بچنا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے سمجھا دی گئی. اور یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں شفاء لما فی الصدور، اس میں شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینے میں. ہمارے یہاں بالعموم لوگ یاد رکھتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، اس کے بعد والے الفاظ جو ہے نا وہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کو یاد نہیں رکھتے. تو اتنا کہہ دیا کہ قرآن شریف شفا ہے. اب اس کے بعد وہ شخص جو قرآن کو مانتا ہے، وہ بھی نہیں مانتا ہے، وہ بھی جو کبھی یعنی بھول کے چھوتا نہیں قرآن شریف، وہ بھی کہتا ہے جی جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، پڑھو اب یہ آیت پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ سورہ پڑھو تو وہ ہو جائے گا. اس کے آگے جو ہے لوگوں یعنی ایک جھاڑ پھونک کی تعویذ گنڈے کی کتاب، اس سے زیادہ ان کے لیے کچھ نہیں. یہ مفہوم نہیں ہے شفاء لما فی الصدور کا. جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے شفا ہے. ایک عام انسان اگر اس کلام پہ ان لفظوں پہ غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے کہ آپ دیکھیں کہ بیماریاں دلوں میں کون سی ہوتی ہیں، اور بیماریاں یہ بھی جان لیجئے کہ اصل وہی ہوتی ہیں، یعنی جو انسان کو تباہ کرنے والی ہیں وہ وہی بیماریاں ہیں. کہ بخار نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے حقیقت میں، اگر کسی کو ہو جائے بہرحال ایک آزمائش ہوتی ہے وہ چیز، اللہ تعالیٰ آزمائش سے بچائے. لیکن کوئی بھی جو جسمانی مصیبت اور بیماری ہوتی ہے وہ ایک مومن کے لیے کیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہی ہوتی ہے، اور اس کے حق میں رحمت بن جاتی ہے. اس کے گناہوں کا کفارہ، اس کے اجر و ثواب میں اضافہ اس سے ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ بخار اور زکام اور یہ بیماری نہیں، یہ بیماری نہیں. شاید یہ بیماری اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیماری کوئی چیز ہے، اور پھر اپنے دل کی بیماری کی طرف متوجہ ہو. تو دل کی بیماری کیا ہے؟ اعتقادی بیماری ہے، عقیدے کی بیماری ہے، سوچ اور فکر کی بیماری ہے. آدمی نفاق میں، شرک میں، کفر میں مبتلا ہو، وہ سینوں میں یہ چیز رہتی ہے. اس طرح سے ایمان سینوں میں رہتا ہے، اسی طرح سے کیا ہے، اس کے جو مخالف چیزیں وہ بھی سینوں میں رہتی ہیں. اسی طرح سے پھر ان کے نتیجے میں جو غلط کردار ایک انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے وہ بھی اسی کے نتیجے میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، نفرت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں اگر ختم ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ کیا ہوگا؟ ایمان. اور پھر ایمان کے نتیجے میں جو اخلاق ہوگا، محبت ہے اور فیاضی ہے، سخاوت ہے، تعاون ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اخلاق وجود میں آتے ہیں ایمان سے. بتلایا یہ گیا کہ قرآن شریف شفا ہے دل کی بیماریوں کے لیے. تو یہ شفا اس وقت بن سکتا ہے کہ جب ہم قرآن شریف کو پڑھیں، جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں مثلا، اس میں دیکھیں کہ توحید کی کس طرح سے تعلیم دی گئی ہے، اسلامی عقائد کی کس طرح سے تعلیم دی گئی ہے، اور ان کے برعکس جو غلط چیزیں ہیں کس طرح سے ان کی تردید کی گئی. شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، اور پھر بعث بعد الموت کا جو لوگ انکار کرتے ہیں اس کی تردید ہے، اور جنت اور آخرت اور وغیرہ جہنم اس کے جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اس کی تردید ہے، اور اس کے برعکس ان کا اثبات کیا گیا ہے. یہ چیزیں جب ہم ان کی تفصیلات قرآن شریف میں پڑھتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ دل میں ایمان کا نور جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس وہ بیماریاں جو ہوتی ہیں غلط اعتقادی کی، بد اعتقادی کی، وہ کیا ہے؟ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اور مضبوط ایمان اسی وقت دل میں جاگزین ہوتا ہے
جب دل میں کوئی اس طرح کی بیماری نہ رہے، وہ بیماریاں جو دل کو لگتی ہیں وہ نہ رہے۔ تو یہ بہرحال اس کا مطلب ہے، اور یہ مطلب حاصل ہوگا، میں پھر بتلا دوں کہ یہ مطلب حاصل ہوگا قرآن شریف پڑھ کر، سمجھ کر، اور پھر اس کے مطابق عمل کر کے۔ یہ پھونک سے جھاڑ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کتاب جو ہے اپنے مان لینے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آغاز کے دنیا کے اعتبار سے وہ ہدایت ہے اور آخرت کے اعتبار سے رحمت ہے۔ ہدایت اور رحمت یعنی انسان اس دنیا میں اس سے کیا ہے رہنمائی حاصل کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے۔ اور دونوں کو اب دنیا میں کہہ سکتے ہیں اور دونوں کو آخرت میں مان سکتے ہیں کہ اسی کتاب کے ذریعے سے انسان دنیا میں اللہ کی رہنمائی حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ آخرت میں بھی رہنمائی اللہ کی حاصل کرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اتنی عظیم چیز جب لوگوں کے پاس آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ ہے اللہ کا فضل اور یہ ہے اس کی رحمت۔ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت اللہ کی کیا ہے؟ قرآن شریف کا نزول ہے۔ تو یہ چیز وہ چیز ہے، یہ وہ عظیم فضل ہے اللہ کا، یہ وہ عظیم رحمت اللہ کی ہے کہ جس کے اوپر اہل ایمان کو جو کیا ہے مگن ہونا چاہیے، فلیفرح، مگن ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور خوشی منانا چاہیے۔ یہ بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ اپنے لیے جمع کرتے ہیں، دنیاوی چیزیں جو کچھ جمع کرتے ہیں ان سے بہتر ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ دیکھو کیا تم لوگوں نے جو کچھ اللہ نے رزق نازل کیا ہے تم لوگوں کے لیے، اسے تم نے اپنے طور پہ جو ہے حلال اور حرام بنایا ہے، یعنی نازل کردہ چیزیں اللہ کی ہیں، بنانے والا وہ ہے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ چیزیں دینے والا اور نازل کرنے والا تو اسے ہی یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ بتلائے کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام۔ لیکن اس نے ساری چیزیں دے دیں، اب اپنے طور پہ تم جو ہے وہ قانون ساز بن گئے، اب بتاتے ہو کہ یہ حرام ہے یہ حلال۔ کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے؟ نہیں۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کے اوپر افطرا پردازی کر رہے ہو۔ یہاں پہ بہرحال اس آیت میں لفظ رزق جو ہے نا وہ معنی خیز اور غور طلب ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے معنی کو جس طرح سے تنگ کر دیا گیا ہے اور تنگ سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے رویے میں بھی جو ہے نا تنگی یا کہہ لیجیے کہ خامی اور خرابی آئی۔ اردو میں جب آپ لفظ رزق بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کھانا پینا، یہ چیزیں جو ہے نا کچھ کھانے پینے کی چیزیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے۔ اور یہی بالعموم مسلمانوں میں یہ بات سمجھ لی گئی ہے کہ یہ جو ہے یعنی رزق کھانے پینے کی چیزیں یہی وہ ہیں کہ جن کا اہتمام کرنا ہے کہ اس میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو تمدنی زندگی ہے اس سے ہم غافل ہو گئے۔ تمدنی زندگی یعنی ہم اپنی زندگی میں جتنے دائرے ہیں وہ تمدن میں آتے ہیں، ہم لین دین کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہماری معیشت ہوتی ہے، ہماری سیاست ہوتی ہے، ہماری معاشرت ہوتی ہے، تمام چیزیں کیا ہیں؟ تمدن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رزق قرآن شریف میں اور عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن شریف میں سے بڑے وسیع معنوں میں استعمال کیا، اور اہل عرب بھی رزق کو وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ رزق کے معنی صرف کھانے کے نہیں ہوتے، رزق یہ اللہ کی کتاب ہے، رزق اللہ کا دین ہے، رزق اللہ کی ہدایت ہے، رزق انسان کو جو کچھ صلاحیتیں ملتی ہیں وہ ہیں، رزق یہ کہہ لیجئے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے ہمیں اپنی ذات میں ملتی ہے اور ہماری ذات سے باہر فائدہ اٹھانے کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ رزق۔ آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کیا کہتے ہیں؟ وارزقنا، کہ پروردگار ہمیں حق کو حق دکھلا اور رزق دے اس بات کے، کس بات کا؟ اس کی اتباع کی رزق دے، یعنی ہدایت دینا اور حق کی پیروی کی توفیق دینا، یہ بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔ تو جب رزق کو ہم نے محدود کر دیا تو ہم نے سمجھا کہ یہ کھانا پینا، یہ گوشت انہوں نے ذبح کر دیا وہ حرام ہے، یہ ہم نے کر دیا حلال ہے، بس اتنی حد تک۔ باقی اپنی جو تمدنی زندگی ہے اس میں کوئی سوچتا ہی نہیں کہ بھئی یہاں پہ بھی حلال اور حرام کا جو ہے حق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس لیے کہ وہ بھی رزق ہے۔ اب یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے بولنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، سوچنے کی، یہ رزق نہیں ہے۔ اب اس سے اگر آپ چاہیں، اور ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کی کتاب پڑھیں،
تو یہ رزق کا کما حق جو ہے حق ادا کرنا ہوگا. اور اسی رزق کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے چاہیں تو بغاوت کرتے ہوئے جا کے کچھ اور ناول پڑھیں یا فیش لٹریچر پڑھیں یا بیٹھ کچھ نہیں استعمال کریں, کہیں جا کے مجرے دیکھیں اور گندی جگہوں پہ بیٹھیں. یہ بھی رزق کا غلط استعمال. اس کے بارے میں لوگوں کو جو ہے نا احساس ہی نہیں ہوتا کہ رزق جو ہے بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے, اور جس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ نے حلال و حرام ٹھہرائے ہیں, اسی طرح سے ہماری تمدنی زندگی میں بھی اللہ ہی کا حلال کیا ہوا ہمارے لیے حلال ہے اور اسی کا حرام کیا ہوا ہمارے لیے حرام ہے. کسی اور کوئی اتھارٹی یا اختیار نہیں حاصل ہے اللہ سے. نیچے اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے بارے میں آیت نمبر 61 کے آخر میں ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اپنے عمل جو ہے نا ان کا محاسبہ کرتے رہیں, کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اور اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ تمہارے رب سے زمین کا کوئی ایک ذرہ برابر کوئی چیز جو ہے چھپ نہیں سکتی. کوئی ذرہ برابر نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں چھپ نہیں سکتی. اور آج کل ایٹم وغیرہ کی بات چل رہی ہے نا, تو پھر ذرہ ہی پہ بس نہیں کیا ہے, وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ. ذرے سے کوئی چیز اگر چھوٹی بھی ہو یا بڑی ہو وہ بھی نہیں چھپ سکتی. پہلے زمانوں میں لوگ کہتے تھے ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے کہ نہیں. یہ قرآن شریف کا کیا ہے اعجاز, علمی سائنسی اعجاز ہے. جب تک ایٹم کو پھاڑا نہیں گیا, اس کا دھماکہ نہیں کیا گیا, اس وقت تک کیا ہے ذرہ سب سے چھوٹی چیز مانا جاتا تھا کہ نہیں. قرآن شریف کہتا ہے یہ اور کئی جگہوں پہ ذرہ اور ذرے سے چھوٹا ہے اس سے بڑا کوئی بھی چیز آسمان اور زمین میں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں. ہمارے اعمال تو بہت بڑے بڑے, ہمالیہ پہاڑ جتنے بڑے ہوتے ہیں, وہ کیسے چھپے رہ جائیں. تو جب کیفیت یہ ہے تو اے لوگوں جان لو جو اللہ کے ولی ہیں. اور یہاں پہ ولی وہ نہیں ہیں جو ہمارے اصطلاحاً کہہ دیا گیا ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں. ہر مومن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ کیا ہے, ولی. ہم نے اسے ایک یعنی حیولائی قسم کی جو ہے نا اصطلاح بنا دیا ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ کوئی الگ ہی مخلوق ہوتا ہے. ولی مسلمان ہوتا ہے. اور وہ جو اس طرح کیا انہوں نے لٹریچر تیار کیا ہے اس میں تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے نام جو ہے غائب ہیں. صرف ایک صحابی جو ہے نا ان کا آتا ہے حضرت علی کا, اس لیے کہ ولایت کا سلسلہ وہیں سے چلتا ہے. اور کبھی کبھی سلمان فارسی اور ابو ذر اور ان لوگوں کا نام ڈال دیا جاتا ہے. ابو بکر عمر یہ لوگ غائب ولی نہیں ہیں, باقی سارے لوگ ولی. تو اولیاء اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں. اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے. حقیقت اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے لوگ ہیں. یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ دیکھیے ہمارا ولی ہے اور ہم کیا ہیں, اللہ کے ولی. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جب اللہ ہمارا ولی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا مددگار ہے, اللہ ہمارا سرپرست ہے. ہم جب اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کے امان و انصار ہیں, اس کو سپورٹ کرنے والے, اس کو لے کرتے ہیں. یہ ہے اس کا مطلب. فرمایا کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈر کے انہوں نے زندگی بسر کی. تو ان کے لیے کیا ہے, دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت ہے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ بڑی کامیابی ہے. اور اس کے برعکس آیت نمبر 66 میں مشرکین جو ہے نا ان کے جو شفا اور شرکا ہیں ان کی بے بسی اور بے وقتی جو ہے بتلائی ہے, ثابت کی ہے. اور اگلی آیت نمبر 68 میں مشرکانہ نظریات اور توہمات کے تحت جن لوگوں نے, جن قوموں نے اللہ کے بیٹے وغیرہ بنائے ان کی تردید کی ہے. فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے. سبحان اللہ, پاک ہے, سبحان اللہ. وہ الغنی, وہ تو بے نیاز ہے اس سے, یعنی یہ بڑی دلیل ہے. وہ الغنی, اللہ کیا ہے, بے نیاز ہے. محتاج تو ہم لوگ ہیں. بچے نہیں ہیں تو آگے کیا ہوگا, نسل کیسے چلے گی. بیٹا اور بچے نہیں ہیں تو یہ بڑھاپے میں پانی کون پلائے گا, خدمت کون کرے گا. یہ بکریاں اور وہ اور جانور اور کھیتی باڑی دیکھنے والے کون ہوگا, تجارت
ساری چیزیں یہ انسانی احتیاج ہے، ان کو ضرورت ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو کیا ہے، بے نیاز ہے. اور اس لیے فرمایا لہو ما فی السماوات ما فی الارض. تم ایک آدمی کو کہتے ہو بیٹا ہے، دو ہیں وہ بیٹے ہیں، وہ بیوی ہے، کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کا تو پورا جو کچھ ہے آسمان زمین میں سب اللہ کا ہے، سب اسی کا ہے. تو اس میں سے کسی کو چننے جائے گا کہ میرا بیٹا ہے؟ پوری کائنات اس کی ہے. اور اگر ایسی بات ہے تم کہہ رہے ہو پھر بھی تو ہے تمہارے پاس کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں ہے. تو پھر تم ایک ایسی بات اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں خود کوئی علم حاصل نہیں ہے. تو جان لو کہ جو اللہ کے اوپر افتراء پردازی کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پاتے، ناکام ہوتے ہیں. اور بس یہ دنیا کی زندگی چند روزہ سامان ہے، پھر تم سب کے سب مرو گے، قبروں میں جاؤ گے، اٹھائے جاؤ گے، اللہ کی طرف پلٹائے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ہم انہیں سخت سزا، سخت عذاب دیں گے ان کے کفر کی پاداش میں. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا
حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. ان کو نوح کا قصہ سناؤ، اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے برادران قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار نہ تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو جنہیں متنبہ کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کے ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور مجرم لوگ تھے. بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا کہ تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ تمہارے سامنے آ گیا، کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینک دیے تو موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے. اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے وہ خود اپنی قوم کے سربراہ آوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین پر غلبہ کر رکھا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. اور ہم نے موسیٰ کو اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنے قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو. موسیٰ نے دعا کیا ہے ہمارے رب تو نے فرعون اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت و اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے، ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے. پھر فرعون اس کے لشکر اور ظلم و زیادتی کے غرض سے ان کے پیچھے چلے حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگے تو بول اٹھا میں نے مان لیا خداوند حقیقی اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والے میں سے ہوں. جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں. یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، ان کا قصہ، اور جس انداز میں آیا ہے انہوں نے جو کچھ خطاب کیا ان کی جو کچھ پوزیشن تھی حقیقت میں وہ پوزیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم میں تھی اور ان کی قوم کا جو جواب تھا وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا بھی جواب تھا. تو یہ چیزیں جو ہے نا
پہلے آ چکی ہیں. اس میں پہلی آیت میں یہ بتلایا گیا جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ جیسے قوم کے لوگ بیزار ہو گئے ہیں، دعوت سے بیزار ہو گئے ہیں، اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو فرمایا کہ آخر ان کا وہ تھا ان کے سامنے، یعنی جو آفر انہوں نے دی کہ تم لوگ اپنے معاملے کو طے کر لو اور اپنے شرکا کو جمع کرو، سارے کے سارے مل کر میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کرو، کوئی مجھے مہلت نہ دو، جو کچھ کرنا ہے کر لو، کوئی مہلت نہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں جو یہ دعوت پیش کر رہا ہوں، کیا اس کے لیے میں کچھ پیسے مانگ رہا ہوں، کوئی تاوان یا کوئی جرمانہ، تو کوئی ٹیکس تم پر عائد کیا ہے؟ کچھ نہیں. میرا اجر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرمانبردار بن کے رہوں. لیکن اس کے باوجود لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور یہ قصہ تفصیل کے ساتھ پیچھے گزر چکا ہے. جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو اور جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے اوپر صرف انہیں بچایا، باقی تمام لوگوں کو کیا ہے رد کر دیا. اس کے بعد فرمایا کہ بہت سارے لوگ جو ہے ان کے بعد نسل بعد نسلیں ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، بہت سارے رسولوں کو ان کی قوموں کے پاس بھیجا. تو وہ لوگ بھی جب کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے تو ان کی قوموں نے بھی مان کر نہیں دیا، جھٹلایا. تو سرکش جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے والے لوگ، ان کے دلوں پر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہر لگا دی جاتی ہے. یہ پورا جو ہے تاریخ کا سلسلہ اسے بالکل اشارہ کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، اور آگے جا کے تذکرہ ہوتا ہے حضرت موسیٰ اور ہارون کا، جو ان کے بیچ میں بہت سارے انبیاء ہیں، ان کا بس اشارہ کر دیا کہ ہم نے ان کے بعد بہت سارے رسول بھیجے. موسیٰ اور ہارون، ان کا قصہ جو ہے تفصیل کے ساتھ یہ بھی گزر چکا ہے. ان میں چند ایک چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بتلائیں گے، باقی یہ کہ ساری وہ چیزیں آپ کو معلوم ہیں. کہ انہوں نے جب حق پیش کیا تو انہوں نے کہا، فرعونیوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، کھلا ہوا جادو ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ حق جب تمہارے پاس آ گیا تو اسے تم کہتے ہو جادو، یعنی حق اور جادو میں تمہیں فرق نظر نہیں آتا. اور ساحر لوگ جو ہے وہ کیا ہے فلا نہیں پاتے. گویا ساحر اور ایک نبی کا جو فرق ہے وہ بتلا رہے ہیں. ساحر کیا ہے؟ وہ اس زور اور اس روب اور اعتماد کے ساتھ جائے گا فرعون کے دربار میں جا کے کہ میں اپنا جادو پیش کرتا ہوں، اترو اور دیکھو، اور یہ ایسا نہیں کر سکتا. ساحر تو جادوگر کیا جائے گا وہاں پہ کہ حضور مجھے ایک موقع دیا جائے کہ کبھی میں اپنے فن کا مظاہرہ آپ کے دربار میں کروں، مجھے بھی کچھ نوازش ہو جائے. یعنی اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ انتہائی گھٹیا لجاجت کے انداز میں وہ پیش کرے گا کسی کے بھی دربار. جادوگری اس کے ذریعے سے اسے کچھ کمانا ہے، اپنا پیٹ بھرنا ہے. یعنی کہ اس کے ذریعے سے کوئی دنیا کوئی بڑا عظیم الشان انقلاب برپا کرنا ہے یا کوئی بڑی عظیم اخلاقی تحریک جو ہے وہ شروع کرنی ہے، ایسا کچھ نہیں. ایک جادوگر اور ایک نبی کے فرق کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن انہوں نے الزام لگایا فرعونیوں نے کہ نہیں آپ تو جو ہے نا اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں بس اس سے جو ہے نا پھیرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو طریقہ ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمارا جو نظام عبادت اور اطاعت ہے، اس سے جس پہ آبا و اجداد سے چلا رہا ہے معاملہ، اس سے آپ پھیرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ جادوگروں کا قصہ جو ہے وہ آپ پہلے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تو جب انہیں کامیابی حاصل ہوئی جادوگروں کے سامنے، تو اس کے باوجود اس کے بعد بھی فرمایا کہ موسیٰ کے پیچھے چلنے والے اس کی قوم کے بس چند نوجوان تھے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی لوگ یہاں پہ اس معنی میں نہیں کہ ایمان لائے. آمنہ بے اور آمنہ لے میں فرق ہوتا ہے. یہاں پہ آمنہ لے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو دعوت اور تحریک تھی اس میں جو لوگ شامل ہوئے جوش اور جذبے کے ساتھ، وہ چند نوجوان تھے. بوڑھے لوگ بڑے لوگ ابھی بھی جو ہے ڈرے ہوئے تھے. مسلمان تھے اس زمانے کی مسلمان قوم، جسے آج ہم مسلمان ہیں سر. تو حالت بڑی پست ہو گئی تھی، غلامی کی زندگی بسر کرتے کرتے ایک دم پست ہو گئی تھی. تو انہیں فرعون کے مقابلے میں ہمت نہیں ہوئی. اسی طرح سے خود فرعون کی جو قوم ہے اس میں بھی اس سے بھی جو ہے نا جو دو چار لوگ نوجوان ایمان لائے تھے وہ ان کے ساتھ ہوئے، باقی کوئی. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نوجوان کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ کی دعوت اور تحریک کی پشت پر، انہوں نے اس کی تائید کی اور جوش و خروش کے ساتھ اس کے لیے جدوجہد کی، اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی کیا ہیں؟ کمزور ہیں اور غریب ہیں اور جوان ہیں.
چند ایک ہیں جن کی عمر 20 سال سے کم ہے، چند ایک ہیں کہ 25 اور 30 کے درمیان ہے، چند ایک ہیں، یعنی کہا جاتا ہے کہ جو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تھے وہ حضرت عمار ابن یاسر، ٹھیک ان کی عمر کے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 2 سال چھوٹے تھے، باقی سارے جو ہے بہت چھوٹے تھے، اور اکثریت جو ایمان لائی تھی وہ 20 اور 25 کے درمیان۔ بوڑھے لوگ ظاہر ہے کہ ان کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ ایک ریت پر، ایک ڈگر پر وہ چلتے چلتے اپنی زندگی ختم کر دی، اب ان کے اندر عزم حوصلہ نہیں رہتا کہ اس کے اگینسٹ وہ جو ہے نا اس کے خلاف جا سکے۔ تو بتایا گیا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نوجوان ہیں ان کی حالت ویسی ہے کہ جیسے موسیٰ کے ساتھ نوجوان کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے بہرحال آگے بڑھایا تو ان لوگوں سے حضرت موسیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ میرے بھائیوں، اگر آپ اللہ پر ایمان لائے ہیں تو اسی کے اوپر بھروسہ کرو اگر واقعتاً آپ لوگ مسلم ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ، اسی پر میں توکل کیا، اور اے پروردگار ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں تو کافر لوگوں سے نجات دے۔ اور اسی دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو یہ وحی کے ذریعے سے تعلیم دی، بتایا کہ تم لوگ اپنے قوم کے لیے مصر کے اندر کچھ گھر بنا لو، متعین کر لو، انہیں اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو۔ مطلب یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کچھ اسلام اس زمانے میں تھا، جو کچھ بھی رہا ہو، بہرحال اقامت صلاۃ کا معاملہ جو ہے کیا ہے غائب ہو گیا تھا۔ ممکن ہے کہ انفرادی طور پہ کچھ لوگ نماز پڑھنے والے رہے ہوں، ظاہر ہے کہ جب تک ایک مسلم امت میں اجتماعی نماز کی اقامت کا بندوبست نہیں ہوتا تو پھر وہ امت جو ہے نا کبھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی کسی بڑے مقصد کو لے کر، یا ان کے اندر اجتماعیت جو ہے پیدا نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مصر میں کچھ گھر، مسجدیں نہیں تھی ان کے پاس، کچھ گھر لو اور انہیں متعین کر لو مسجد کے طور پر، قبلہ بنا لو، اور اس میں اجتماعی نماز قائم کرنے کا جو ہے بندوبست کرو، اور مومنین کو بشارت دو۔ مطلب یہ کہ اگر انہوں نے اپنے اندر یعنی اقامت صلاۃ کا بندوبست کیا تو اس کے ذریعے سے ایسی خوبیاں اور ایسی طاقت، ایسے ان کے اندر اوصاف پیدا ہوں گے کہ جس کے نتیجے میں لازم انہیں جو ہے مستقبل میں غلبہ ہوگا، اسی چیز کی بشارت دی گئی۔ اور پھر آخری دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف یہ شکوہ کیا اور بدعا بھی کی کہ پروردگار یہ فرعون اور اس کے جو درباری ہیں انہیں آپ نے یہ سامان دے دیا ہے زیبائش و آرائش کا اور دنیا کی زندگی کا بہت سارا سامان، یہ جو انہیں ملا ہے اسی لیے ملا ہے کہ یہ آپ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں زبردستی۔ تو پروردگار آپ ایسا کریں کہ ان کے اموال کو جو ہے آپ ختم کر دیں، مٹا دیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ اب جب تک یہ عذاب دردناک نہ دیکھ لیں اس وقت تک جو ایمان نہ لائیں، یعنی اس سے پہلے ان کی زبان سے کلمہ ایمان نہ نکلنے پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری یہ دعا قبول ہوئی۔ ہم اس کا ترجمہ اردو میں کہیں گے بد دعا، تمہاری بد دعا جو ہے قبول ہو گئی، تو اب تم لوگ ثابت قدم رہو اور دیکھو ان لوگوں کے راستے سے بچنا، نہ چلنا اس راستے پر جو ان لوگوں نے اپنایا ہے، جانتے نہیں۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر جب پار کرایا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھے چل دیے، یہ کیا ہے ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس وقت کہتا ہے فرعون آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب ڈوبنے لگا تو کہتا ہے کہ میں لایا ایمان، میں مان گیا کہ معبود نہیں ہے مگر صرف وہی جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں بھی فرما برداروں میں سے بنتا ہوں۔ اس وقت ایمان لایا فرعون، کہا آلان اب ایمان لا رہے ہو، وقد عصیت قبل اس سے پہلے تم سرکشی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، وکنت من المفسدین اور تم مفسدوں میں سے تھے۔ تو اس وقت کا ایمان جو ہے کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو ہم تیری لاشی کو جو ہے نا بچا کے رکھیں گے۔ یہ قرآن شریف کا دوسرا اعجاز ہے، پتہ نہیں کتنے اعجاز ہے، یہ تاریخی اعجاز ہے۔ جس وقت قرآن شریف نازل ہوا نہ تو عربوں کو معلوم تھا نہ تو مصریوں کو بھی معلوم تھا کہ اس کی لاش کہیں محفوظ ہے، یعنی مصر کے ممیز جو ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا عربوں کو، یہ نہ سمجھے کہ اس وقت معلوم تھا، بتا دیا گیا۔ ممیز کا بھی انکشاف اب ہوا ہے کچھ سالوں پہلے، یا 50 60 100 سال پہلے، اس سے پہلے نہیں۔ اس میں یہ فرعون کی بھی لاش ملی ہے، جس میں ایک لاش ہے جو
منفتح اور اس کا یعنی الگ الگ اس کے نام لکھے جاتے ہیں. منفتح چھوٹی ہا سے بھی ہے, منفتح عربی بڑی ہا سے بھی ہے. وہ فرعون جو آخری دور کا غرق ہونے والا, ایک لاش کے بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم بالکل یقین کے ساتھ تو کسی کی چیز کے بارے میں نہیں کہہ سکتے, لیکن اس کی لاش کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب اس کی ممی کو کھولا گیا تو جو وہ لگاتے ہیں نا, جو بھی اس پہ ان کے مسالے اس زمانے مصری جو ہے بڑے ماہر تھے, ظاہر دنیا میں کہیں یہ نہیں تھا, یعنی یہ صلاحیت, یہ علمی صلاحیت جو مصریوں میں تھی کہ لاش پہ وہ لگا دیتے اور لاش جو ہے محفوظ رہتی. تو اس کے جسم کے اوپر جو بھی پٹیاں ہیں ان کے اوپر نمک کی ایک تہ ملی ہے, نمک کی ایک تہ ملی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص جو ہے سمندر میں ڈوبا ہے, اس کے اوپر نمک لگا ہوا تھا, نمک کا اثر جو ہے نمکین پانی کا اثر پایا جاتا ہے. بہرحال وہ تو فرمایا کہ آج ہم تیری لاشی کو محفوظ بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے کیا ہے ایک نشانی بن جائے, نشانی عبرت بن جائے. لیکن اب دیکھیں کہ فرعون, پتہ نہیں کتنے فرعونوں کی لاشیں اور ممیاں جو ہے اس وقت موجود ہیں, لیکن لوگ جا کے اس سے عبرت نہیں حاصل کر سکتے. یہ انسانیت کے, اور وہ کہہ لیجیے کہ اس کا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو سائنسداں ہیں اور وہ کھوج لگانے والے لوگ ہیں, وہ چشموں لے کے بڑی بڑی دوربینیں لگا کے مہذب شیشے لگا کے دیکھیں گے, کہیں پتھروں کو جانچ رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, کسی نقش و نگار کو دیکھ رہے ہیں, کہیں کسی کا ناخن دیکھ رہے ہیں, کسی کے ناک ناپ رہے ہیں, لیکن اصل وہ چیز جو ان چیزوں سے حاصل کرنی چاہیے یعنی عبرت اور نصیحت, وہ ساری چیزیں کیا ہے غائب رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں اس طرح سے بچائیں گے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا وہ ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون, لیکن اس کے باوجود کیا ہے, لوگوں کی اکثریت ہماری نشانیوں سے کیا ہے, غافل ہے. تو اللہ کی نشانی یہ ہے, فرعون کی جو لاشیں بچی ہوئی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, لیکن لوگ غافل ہیں. واقعہ